كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلے خدا القدوس کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، گمراہی سے بچانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بہت سے انبیاء و کرام اس دنیا پر مبعوث فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر اتنے نعمتیں اور اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کی ایک نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین، دل کی گہرائیاں سے پڑھے الحمدللہ۔ بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالعموم ہماری آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بارش نازل ہو قیامت کو صبح تک۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، میں آج اس جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوں، جس ٹاپک سے بات ہوگی وہ ہے فکر آخرت۔ میں نے قرآن کریم کی 2 جگہوں سے 2 آیت پڑھی ہے، انشاءاللہ ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے بار الہ میں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ سامعین، میں اپنی تقریر کی اور جانے سے پہلے تھوڑا سا تحمید یہ کہنا چاہتا ہوں، تحمید باندھنا چاہتا ہوں کہ آج انسان اس دنیا کو لے کر اتنا فکر مند کیوں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنیا کو، اس حسین و جمیل سے رنگین دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دھوکہ کہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی خوبصورت دنیا بنانے کے بعد ان کو دھوکہ کہا گیا ہے، یہ ایک بازار کہا گیا ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہمیں عقل ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، باتوں کو پکڑنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کھوپڑی دی ہے۔ ہم ایک فرد مجاہد، ہم ہر ایک آدمی ان چیز سے واقف ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین ان دنیا کو بنایا اور بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیوں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ساتھیو، آج ان پیسوں کے وجہ سے، ان دولتوں کے وجہ سے، ان دولتوں کو کمانے کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو چکے ہیں۔ آج غیر مسلم بھی ہمیں یہ پہچاننے میں ان کو بھی دشواریاں ہو رہی ہیں، کہیں یہ مسلمان ہے یا کون سا مذہب کے یہ ماننے والے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے اندر
جو اسلام کے اندر اسلام قبول کرنے کے بعد جو علامتیں جو خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے کوئی چیز ایسے ہمارے اندر نمایاں نہیں ہو پاتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، کیوں اتنے سنسیٹیو دنیا کو لے کے ہیں؟ یہ پیار بھری محبت زندگی کو لے کر ہم اتنا پاگل کیوں ہو چکے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اسی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے ان میں سے قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں، اے انسانوں، جبکہ تم کو پتہ ہے یہ دنیا رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا فنا ہونے والے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کے اندر، میں نے سورہ رحمان کے اندر یہ بات کہہ دیا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آئے عقل مندو، آئے میرے بندو بندیوں سنو، آئے عقل میں جو بھوسا بھرے ہوئے ہو تم کو بھی سمجھانے کے لیے میں پریشان ہوں۔ میں نے تم کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے، میں نے تمہیں صراط المستقیم پر چلانے کے لیے بہت سارے انبیاءوں کو میں نے دنیا میں بھیجا، میں نے علماؤں کو بھیجا، میں نے محدثوں کو بھیجا، میں نے سلف صالحین کو بھیجا کیونکہ تم کو سیدھے راہ دکھائیں۔ لیکن اے عقل مندو، اتنا لا یسرون سے بے علمی سے کیوں سو رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں، جبکہ میں نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، کل من علیہا فان۔ ہر وہ چیز، دنیا کی جتنی بھی ساری چیزیں، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ جھیل، یہ سمندر، ہم جتنے سارے رنگین دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال و عزت باقی رہنے والی ہے۔ لیکن صدا افسوس ہے انسان، اتنی ساری چیز کہنے کے بھی باوجود تمہیں کوئی شعور نہیں، تم لا علمی کی زندگی گزار رہے ہو۔ بلکہ یوں نہیں، میں نے قرآن کریم کی سورہ علق کے اندر یوں فرما دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں اور دنیا کے دل داداؤں، اے دنیا کے پیچھے اپنی زندگی کو گنوانے والوں، دنیا ہی کے سب کچھ جاننے والوں، دنیا ہی کو اپنے ہر کچھ سمجھنے والوں، دنیا ہی کو خاک سمجھنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے مری ہوئی ان لاشوں سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جن کے اندر روح باقی ہے میں ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے انسانوں، یہ دنیا جو ہے، یہ ہندوستان جو ہے، بلکہ ہندوستان نہیں، 228 جو دیش ہیں، ان دیشوں کو میں نے ہلاک و بربادی کر دوں گا، ان میں کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ہاں، باقی رہنے والی ایک چیز ہے، اور باقی رہنے والی ایک چیز ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ ایک چیز باقی رہنے والی وہ آخرت کے دن ہے۔ میں نے ان دنوں کو صرف بازار کرنے کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تاکہ تم جا کے بازار کر کے لے کے آ جاؤ۔ آج ہم دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ ہم اتنی دنیا کے پیچھے اتنا سنسیٹیو کیوں ہے؟ دولت کمانے کے لیے ہم اپنے وجود کو بھول بیٹھے ہیں۔ جس پروردگار نے ہم کو دنیا میں بھیجا، جس مقصد سے بھیجا، ہم ان کے مقصد کو توڑ پھوڑ رہے ہیں، ان کے مقصد کو پس پشت رکھ رہے ہیں۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو اور اپنے آپ کو بندے کا اقرار کرتے ہو تو اب ذرا سوچو کہ تم ایک سانس بھی نہیں لیتے ہو بغیر مقصد سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی حسین و جمیل پوری دنیا کو بنانے کے بعد ان کا تو کوئی وجہ ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مشن ہے، کوئی ٹارگٹ تو ہے ان کا، لیکن ہم تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنے کے بعد ابا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی پیدا کر دیا۔ اگر ہمارے اندر فکر آخرت کے نام کی کوئی چیز ہوتی تو اللہ کی قسم آج ہم ان دنیا سے محبت نہ کر بیٹھتے،
ان دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے، ان مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اپنے پروردگار کو نہیں بھولتے، کیونکہ ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے فکر آخرت نام سے کوئی چیز ہے نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے ان کے ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے انسانوں سنو، ہر ایک جاندار کو جن کے پاس روح ہے، جن کے پاس آتما ہے، جن کے اندر روح ہے، جو انسان ہو یا جن ہو یا کوئی بھی ہو، جن کے اندر روح ہے ان کو بے روح ہونا ہے، جن کے اندر جان ہے ان کو بے جان ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ چکھنا ہے، موت کا یہ شراب پینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے والوں اور دنیا ہی کے دلداروں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں تمہارے تمام کے تمام کیے کا بدلہ قیامت کا دن دوں گا۔ تم نے جتنی بھی 60 سال اور 70 سال کی زندگی میں تو نے کمایا تھا، تو نے روزگار کیا تھا، تم نے عمل صالح کیا تھا، تم نے نمازیں پڑھی تھی، تم نے روزہ رکھا تھا، زکات دی تھی، تمام کی تمام چیزیں جو تو نے کیا تھا، ان تمام کے تمام چیزوں کا بدلہ میں رب العالمین، میں تمہارا پروردگار میں کہتا ہوں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں تمہارے بدلہ قیامت کے دن تمہیں دوں گا۔ اب آئیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب، کتنے ایسے ظالم کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا لیکن اس کا کیے کا بدلہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں نہیں دیا۔ میں نے نیک آدمی کو مرتے ہوئے دیکھا، جو لوگ مومن تھے، نماز پڑھ کے اپنی زندگی کو غریبی فقر و فاقہ کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، میں نے ان کو بھی مرتے ہوئے دیکھا لیکن ان کا کیے کا بدلہ ان کو دنیا میں نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پراپرٹی والا آدمی جنہوں نے عائش و آرام کی پوری زندگی انہوں نے لگژری لائف گزاری ہے، میں نے ان کو بھی دیکھا۔ جو لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے تھے میں ان کو بھی دیکھا، جو حرام طریقے سے مال کو اپنا رہے تھے میں ان کو بھی دیکھا، جو نماز نہیں پڑھ رہے تھے میں ان کو بھی دیکھا، لیکن مرنے کے سمے میں ان کو کیے کا بدلہ نہیں ملا۔ لیکن ایک آدمی جو تھا، جو پوری کی پوری زندگی انہوں نے نماز پڑھی، روزے رکھا، زکات دی، اچھے کام کی، اسلام کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزر بسر کیا، لیکن اے مولوی صاحب ان کو میں نے مرتے اس کے کیے کا بدلہ اللہ نے نہیں دیا۔ لیکن کیوں دے؟ جب اللہ نے قسم اٹھا لی، یہ قسم کھائی ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں، اے دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں سنو، میں نے تم کو کہا کہ تمہارے کیے کا بدلہ، تمہارا ہر ایک عمل کا بدلہ میں تمہیں کل قیامت کے دن دوں گا۔ اگر آج میں دے دیتا تو میرے قرآن کی وعدہ جھوٹا ہو جاتا، میری یہ بات جھوٹی ہو جاتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات قرآن کریم کے اندر کہی ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آئیے کہ اگر مال و دولت اگر زندگی کامیابی کی دلیل ہوتی، معیار ہوتے، تو آج قارون، نمرود، فرعون، صداد جیسا کامیاب کوئی نہ ہوتا۔ آپ کے پاس کتنی پراپرٹیاں ہیں، کتنی دولت ہے، کیا آپ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس پراپرٹی کی کمی تھی؟ سب افسوس انسان، تمہارے عقل ہونے کے باوجود بھی یہ بار 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 کہا جاتا ہے، جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ان کو وجود پہچاننے کے لیے تمہیں بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار ہے، ان کی پکڑ کا عالم ہے، ان کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ کبھی ان کی قدرت ان کی نگاہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اگر دولت ہی کامیابی کی دلیل بنتی، اگر پیسہ ہی کامیابی کا معیار ہوتے تو قارون اور فرعون اور نمرود جیسے کو کامیاب نہ ہوتا، صداد جیسے کو کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن انسانوں سنو، اتنی پراپرٹی کمانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہا انسان سنو، اگر تمہاری کامیابی کی دلیل اگر کوئی ہے، اگر کوئی معیار ہے تو ایک ہی چیز ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور جنت میں داخل کر دو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ کامیابی کی دلیل یہ نہیں ہے کہ پیسے تمہارے پاس ہو جائیں، 4 ویلر تمہارے پاس ہو جائیں اور عیش و آرام کی تمام چیزیں میسر اور موجود تمہارے پاس ہو، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل تو یہ ہے کہ جنت میں جنت کے تم مستحق بن جاؤ اور جہنم سے نجات پا جاؤ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اے دنیا میں اتنے سنچریوں سے پڑھنے والوں، اے دنیا کے پیچھے پڑھنے کی وجہ سے اپنے رب کو بھولنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ نے اتنے حسین و جمیل دنیا بنانے کے باوجود کہ اللہ کا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا ایک محض دھوکے کا زندگی ہے، بقا رہنے والے نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔